اگر میں آج درگاہ میں ہوں تو ویسے ہی محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنا نودیروں میں ہوں، اپنے قائد عوام کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جیالوں کے درمیان ہوں۔ ہمارا اس دھرتی کے عوام سے، ہمارا یہاں کے عوام سے 3 نسلوں کا ساتھ ہے، ہمارا آج کا نہیں، ہمارا 3 نسلوں کا ساتھ ہے۔ قائد عوام نے آپ کے بھروں کے ساتھ مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھا۔ آپ نے جب قائد عوام کے ساتھ دیا تو آپ نے ملکند کے، پختونخوا کے اور پورا پاکستان کا جو قسمت ہے، آپ نے پاکستان کی قسمت تبدیل کر دیا۔ آپ نے یہاں کے عوام کو آزادی دلوایا تھا۔ قائد عوام کے ساتھ مل کے آپ نے FCR کا نظام کا خاتمہ کیا۔ آپ نے عوام کو ووٹ کا حق دلوایا، عوام کو آزاد کروایا۔ آپ نے قائد عوام نے یہاں ٹیکس فری زون قائم کیا تو یہاں کے عوام کے لیے، اور آج بھی اگر کوئی ہمارا ملکند پہنچ کے قائد عوام کا یہ دیا ہوا تحفہ ختم کرنے کی کوشش بھی کرے تو آج بھی بھٹو کے جیالے موجود ہے ان کو بھگانے کے لیے۔ اور اگر 2023 میں کوئی یہ کوشش کرے، کوئی یہ سوچے کہ یہ جو قائد عوام کا دیا ہوا تحفہ ہے، ٹیکس فری کا نظام ہے، یہاں کے عوام سے یہ حق چھیننے کی کوشش بھی کرے تو آج بھی بھٹو کے جیالے موجود ہے، ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم 3 نسلوں سے یہاں کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر درگاہ میں گھی مل موجود ہے تو قائد عوام نے اس کی بنیاد رکھی۔ اگر بطخیل میں وول سپننگ مل موجود ہے تو اس کا بنیاد بھی قائد عوام نے رکھا تھا۔ اگر آج بھی آپ کو فری پاسپورٹ ملتا ہے، قائد عوام نے تو فری پاسپورٹ دلوایا تھا، وہ حق قائد عوام نے دیا تھا۔ اگر اس کی بنیاد پہ آج تک یہاں کے عوام بیرون ملک میں، دوسرے ملک میں کام کر رہے ہیں، پاکستان میں رائلٹیز بیچ رہے ہیں، تو یہ بھی قائد عوام کا کارنامہ ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو
بھٹو نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ملاکنڈ کے عوام کے لیے گیس کی بندوبست کی تھی. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویژن تھا. وہ چاہتی تھی کہ پورا ملاکنڈ کو نہ صرف گیس ملے مگر گھر گھر تک بجلی پہنچایا جائے. یہاں کے عوام کے لیے قائد عوام نے روزگار دلوایا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی روزگار دی تھی. شہید بی بی نے نہ صرف نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کیے مگر شہید بی بی نے تو عورتوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے تھے. شہید بی بی نے لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام شروع کیا. شہید بی بی نے فرسٹ ویمن بینک شروع کیا. فیمیل پولیس اسٹیشن شروع کروائی تھی تاکہ ہر کوئی روزگار اپنا کما سکے. یہ عوامی حکومتیں کام کرتے ہیں. قائد عوام نے تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہاں کے عوام کی خدمت کی تو صدر زرداری نے بھی ملاکنڈ کے عوام کے لیے پختونخوا کے عوام کے لیے خدمت کی. پختونخوا کو شناخت دلوایا تو صدر زرداری نے دلوایا تھا. پختونخوا کو ہر صوبہ کو NFC کا حق ملا تو صدر زرداری نے دیا. اپنا وسائل کے مالک بنے تو صدر زرداری نے بنائے. 18ویں ترمیم دی, آئینی حقوق دیے تو صدر زرداری نے دیا. صدر زرداری نے یہاں کے عوام کو دہشت گردی سے آزادی دلوایا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آخری تقریر میں پیغام تھی کہ کچھ قوتیں پاکستان کا پرچم نہ ملاکنڈ میں دیکھنے چاہتے ہیں, نہ سوات میں دیکھنا چاہتے ہیں, نہ قبائلی علاقوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آخری وعدہ تھی کہ میں سوات میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہراؤں گا. اور وہ وعدہ صدر زرداری نے پورا کیا. ہم نے نہ صرف دہشت گردوں کو شکست دلوائے مگر ہم نے اپنے دور میں IDPs کا خیال بھی رکھا. ہمارے دور میں 2.5 ملین IDPs, دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ IDPs. 3 مہینے کے اندر صدر زرداری نے ان IDPs کو واپس گھر بھیجے تھے اور ان کی طرح خالی ہاتھ نہیں بھیجا. صدر زرداری نے ہر خاندان کے لیے, ہر گھر کے لیے کمپنسیشن بھی دیا اور صدر زرداری نے پورا ملاکنڈ کے جو بھی لون تھے وہ سارے قرض معاف کیے. یہاں کے عوام کے سارے یوٹیلیٹی بلز معاف کروایا. یہ ہوتا ہے طریقہ نہ صرف دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کا مگر وہاں کے عوام کے متاثرین کو, وہاں کے عوام کو آپ لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں. جس انداز سے, جس طریقے سے صدر زرداری کے حکومت کے جانے کے بعد ہمارا IDPs کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ میرے بروں کے ساتھ دیے. ملاکنڈ کے عوام وفادار لوگ ہیں.
غیرت مند لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں. میں آج ایک بار پھر آپ کے پاس واپس آیا ہوں. وقت کے ظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں، وقت کا فرعون کا مقابلہ کر رہے ہیں، آج کا یزید کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہم اس کٹپٹلی، اس سلیکٹڈ کا مقابلہ پہلے دن سے کر رہے ہیں. یہ جیالے اس کٹپٹلی کا مقابلہ پہلے دن سے کر رہے ہیں. ہم نے اس سے وار کیا تو پہلے دن سے کیا. پارلیمان کے اندر اس کو سلیکٹڈ کا پکار دلوا کے دنیا بھر میں اس کا پہچان بنایا. اور پہلے دن سے میں اسی جدوجہد پہ ہوں. کیا ہم اس غیر جمہوری شخص کا مقابلہ جمہوریت سے کریں گے؟ امپائر کی انگلی کا علاج ہم انگوٹھا سے کریں گے، ہم ووٹ سے کریں گے، ہم جمہوریت سے کریں گے. اگر ہم نے اس کو نکالنا ہے، اور ہم نے نکالنا ہی ہے، تو میں جمہوری طریقہ اپناؤں گا، میں احتجاج بھی کروں گا، اس کا ہر مخالف سے گلا ملاؤں گا. مگر کوئی غیر جمہوری ہتھیار نہیں استعمال کر سکتا ہوں. میں کسی ادارہ پہ حملہ نہیں کر سکتا ہوں. میں کالا کوٹ پہن کے عدالت نہیں جاؤں گا. میں گیٹ نمبر 4 پہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا. قائد عوام نے ہمیں سکھایا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو اسی عوام کی طاقت سے ہم کٹپٹلی کو بگائیں گے. اور آپ نے ساتھ دیا، اور کس طریقے سے، کس انداز سے آپ نے ساتھ دیا، ہر مشکل میں ساتھ دیا. ہم نے مسلسل یہ کوشش کیا کہ پورا اپوزیشن کو ایک پیج پہ لایا جائے، احتجاج کا سلسلہ کے ساتھ ساتھ پارلیمان میں وار کیا جائے. ہم نے اگر پی ڈی ایم کا بنیاد رکھا تو اس لیے رکھا کہ ہمارا آپس کے اختلافات اپنی جگہ، مگر اگر ہم باہر بھی احتجاج کریں گے، اگر ہم استعفیٰ نہیں مگر بائی الیکشنز میں مقابلہ کریں گے، سینٹ الیکشنز میں مقابلہ کریں گے، عدم اعتماد میں مقابلہ کریں گے، تو ہم اس کو بگا سکتے ہیں. غیر جمہوری شخص سے جمہوریت کا انتقام لے سکتے ہیں. اور میں آج پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں، پیپلز پارٹی کے جیالوں کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ کامیاب ہو چکے ہو. عمران اپنا اکثریت کھو چکا ہے. عمران کا حکومت ختم ہو چکا ہے. عمران سابق وزیر اعظم بن چکا ہے. بزدل ہے وہ تو، بزدل ہے عمران، بزدل بھاگ رہا ہے، مقابلہ سے بھاگ رہا ہے. ہمیں چوہے چوہے کہنے والے چوہے بھاگتے ہیں مقابلہ سے. عمران تو چوہا نہیں ہو. عمران you're a rat عمران خان. اپنے آپ کو خان کہلاتا ہے یہ آدمی. یہ کہاں کا خان ہے آپ مجھے بتائیں. یہ تو خان تو عزت والے ہوتے ہیں. خان تو غیرت والے ہوتے ہیں.
یہ کہاں کا خان ہے؟ یہ بنی گالا کا خان ہو سکتا ہے، یہ فنی گالا کا خان ہو سکتا ہے۔ غیرت ہے تو مقابلہ کرو، عمران مقابلہ کرو۔ بزدل گالی دیتا ہے، بزدل گالی دیتا ہے، بزدل بھاگتا ہے، مرد ہے تو مقابلہ کرو۔ 8 مارچ پہ ہم نے عدم اعتماد جمع کیا، 8 مارچ کو 7 دن کے اندر ووٹنگ ہونا تھا۔ ہم نے 7 ریکویزیشن کیا تھا، تو پھر 14 دن کے اندر آئین کہتا ہے کہ سیشن بلانا پڑتا ہے۔ مگر بزدل پہلے پارلیمان کے لاجز پہ حملہ کرتا ہے، پھر بزدل سندھ ہاؤس پہ حملہ کرتا ہے۔ سیشن سے بھاگنے کے لیے یہ بزدل اب آئین توڑ بیٹھا ہے۔ بیچارہ سپیکر کو تو آرٹیکل 6 میں پھنسا رہا ہے۔ کیا اب بزدل کو بھاگنے دیں گے؟ عمران کو بھاگنے دیں گے؟ ہم عمران کو چیلنج کرتے ہیں، یہ بھاگنا کا سلسلہ بند کرو، کل عدم اعتماد لے کر آؤ۔ جلسہ کہہ رہے ہو، آپ 173 ممبرز کا جلسہ کرو نیشنل اسمبلی میں۔ یہ اس بزدل پہ آتے ہیں ہم۔ 3 سال گزر چکے ہیں اور اس کو کہنے کو کچھ چیز نہیں ہے۔ آج تک میری ٹوٹی پھوٹی اردو کے بارے میں وزیر اعظم ہو کے ہمیں اردو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک تو میں وزیر اعظم کو سمجھانا چاہوں گا کہ اردو ہمارا قومی زبان ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ اردو سیکھے، اچھے طریقے سے اردو بولے، مگر اس ملک میں بہت زبان بولے جاتے ہیں، ہم ہر زبان کا عزت کرتے ہیں۔ اس ملک میں پشتو بولنے والے اتنا پاکستانی ہیں جتنے اردو بولنے والے ہیں۔ اس ملک میں سرائکی بولنے والے اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے اردو بولنے والے ہیں۔ سندھی بولنے والے بھی اتنے بھی پاکستانی ہیں۔ جو بھی زبان اس ملک میں بولا جاتا ہے ہم اس کا عزت کرتے ہیں، اور آپ ہمیں اردو سکھانے سے پہلے اپنے ہی بچوں کو اردو سکھا دو۔ پتہ نہیں کیا کہتا ہے یہ آدمی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جو زبان استعمال کیا جاتا ہے وہ وزیر اعظم کے منہ سے تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اگر نظریاتی کوئی آپ کے اختلافات ہے اس پہ آپ بات کر سکتے ہو، مگر اگر آپ صرف گالی دے سکتے ہو تو یہ کھانا ہوا شخص کا نشانی ہے۔ اور یہ جو ڈیزل کہتے ہیں، خود اس نے پاکستان کی تاریخ میں جو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے وہ تو نظر نہیں آتا ہے۔ خود کہتا ہے کہ وہ اس لیے وزیر اعظم نہیں بنا
کہ وہ ٹماٹو اور آلو کی قیمتیں پہ فوکس کرے. قوم تو یہی چاہتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم مہنگائی کی طرف دہائی دے. قوم کو یاد ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ہر کابینہ کے اجلاس میں جو سب پہ اول ایجنڈا آئٹم کیا ہوتا تھا کہ مہنگائی کا کیا صورتحال ہے, آج پرائسز کیا ہے, کل ہم اس میں بہتری کیسے لے آ سکتے. 3 سال کے جھوٹ کے بعد یہ آدمی یہاں آ کے کہتا ہے کہ اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مہنگائی کا صورتحال کیا ہے, گالی دینے کو ترجیح دیتا ہے. شہباز شریف صاحب کو بوٹ پالش پہ یہ الزام لگاتا ہے. عمران نے تو سارا کا سورا بوٹ پالش تو ختم کیا ہے, کوئی بوٹ پالش رہا ہی نہیں ہے. پورا سمندر بوٹ پالش پر جائے تو یہ خان صاحب اس کو ختم کر دیتا. کس قسم کا آدمی ہے جو مدینہ کا ریاست کا بات کرتا تھا, مدینہ کا ریاست کا بات کرتا ہے, ایک اسی زبان سے جو آپ مدینہ کے ریاست پہ درس دیتے ہو, اسی زبان سے آپ گالی نکالتے ہو. یہ کیسے مدینہ کا ریاست ہو سکتا ہے؟ مدینہ کا ریاست عدل اور اخلاقیات پہ مبنی ہے. آپ کا ریاست گالی پہ مبنی ہے. آپ کا ریاست جادو پہ چل رہا ہے. آپ کا ریاست عوام دشمن ریاست ہے. آپ نے قوم بنانے کی بات کی ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ اگر مزدور بھوکا پیٹ سوئے, کسان بھوکا پیٹ سوئے, سفید پوش طبقہ بھی بھوکا پیٹ سوئے, تو آپ کیسے اور کون سا ملک بنائیں گے؟ آپ نے اس ملک کو بنانے کے لیے آپ کو نہیں بھیجا گیا. اس ملک کی تباہی کی بندوبست کرنے کے لیے اس شخص کو بھیجا گیا. یہ جو آج سازش کہہ رہا ہے, خود سب سے بڑا سازش ہے. آج کا نہیں, کب کا سازش ہے, آپ کو یاد ہے؟ اس کو کب سے ٹاسک دیا گیا, کب سے ٹاسک دیا گیا کہ پاکستان کی سیاست میں آ کے اس کا ناپی چینج ہوتے ہوتے اقتدار پر تک پہنچایا جائے گا. جب اس ملک پہ مسلط ہو جائے گا تو معیشت کا بھی تباہی کا بندوبست کرے گا, معاشرے کا تباہی کا بندوبست کرے گا, خارجہ پالیسی کا تباہی کا بندوبست کرے گا, اور کہے گا کہ میں قوم بنا رہا ہوں. میں پوچھتا ہوں اس سے, یہ ملکند آ کے کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھارت کا فورن پالیسی کامیاب ہے؟ وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے آپ نے یہ بیان کیسے دیا؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس نے یہ بیان کیوں دیا. اس کا خارجہ پالیسی, اس کا سیاسی پالیسی بھارت کا خارجہ پالیسی اور بھارت کا سیاسی پالیسی سے ملتی جلتی ہے. اگر بھارت کا سیاست تھا, اگر بھارت کا خارجہ پالیسی تھا اور ہے کہ سی پیک کو سیبٹاج کرنا ہے, تو اس شخص نے آ کے کیا کیا؟ سی پیک کو سیبٹاج کیا. اپنے وزراء سے جو آج تک وزراء موجود ہے ان سے سی پیک کے خلاف بیان دلوائے گئے. سی پیک کو کرپٹ منصوبہ قرار دے دیا گیا,
اور آج تک سی پیک گو سلو پہ چل رہا ہے. یہ اگر بھارت کا سازش ہے تو عمران کا بھی سازش ہے. یہ جو فورن کنسپریسی فورن ہاتھ ہر جگہ دیکھتا ہے، خود تو جواب ہی نہیں دیتا. فورن فنڈنگ کیس تھا، ہر کسی کے خلاف الزام لگاتے ہوئے آپ کے خلاف تو سزا آ چکا ہے، رپورٹ آ چکا ہے. الیکشن کمیشن نے، اکبر ایس بابر نے ثابت کر لیا ہے کہ اسرائیل سے اس کے لیے فنڈنگ آیا ہے، بھارت سے اس کے لیے فنڈنگ آیا ہے. کس منہ سے کسی اور کے لیے فورن ایجنٹ کا نام استعمال کرتا ہے یہ آدمی؟ اگر برون کوتوں کا یہ خواب تھا کہ ہم نے معیشت، پاکستان کی معیشت کو گرانا ہے، تو اس نے آئی ایم ایف کے سامنے جھک کے جو پاکستان میں معاشی بحران پیدا کیا، پاکستان کو دنیا میں کمزور کیا، پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے سیلاب میں، سونامی میں عوام کو ڈبا دیا. یہ سازش عمران کا سازش ہے، اور یہ سب سے خطرناک سازش ہے جس کی وجہ سے آج ہر پاکستانی پریشان ہے. بیرونی سازش، بیرونی سازش، اس سے بڑا کیا بیرونی سازش ہو سکتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھارت کے الیکشن کیمپین میں ٹوٹ پڑتا ہے، مودی کی الیکشن کیمپین کا چیف الیکشن آفیسر بنتا ہے، اور وزیر اعظم کے منصب سے بیٹھ کے کہتا ہے کہ مودی جیتے گا تو یہ تو بڑا اچھا ہوگا، کشمیر کے مسائل حل کریں گے. کیا یہ کوئی سازش نہیں تھا؟ کیا کشمیر پہ جو سودا اس عمران نے کیا ہے وہ کوئی سازش نہیں ہے؟ کیا کشمیری بہن بھائی یہ الزام نہیں لگا رہے ہیں؟ کیا یہ ہر پاکستانی کا نعرہ نہیں ہے کہ کشمیر پہ سودا نامنظور؟ یہ عمران کا سازش ہے، یہ اب فورن فنڈڈ سازش ثابت ہو چکا ہے. تو کس منہ سے کسی اور کے لیے فورن سازش کا بات یہ آدمی کر سکتا؟ میں پاکستان کے عوام کو امید دلانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس عذاب سے نکلنے والے ہیں. ہم اپنے لیے، اپنے ذات کے لیے نہ اپنے لیے کوئی اس محنت کر رہے ہیں یا جدوجہد کر رہے ہیں. ہم اگر محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کر رہے ہیں. آپ کا ووٹ پہ جو ڈاکہ ہوا ہے اس کا حساب لینے کے لیے، آپ کو صاف و شفاف الیکشنز آپ کے لیے بندوبست کرنے کے لیے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان الیکشنز میں، صاف و شفاف الیکشنز میں جو دور نہیں ہے، میں ایک بار پھر آپ کے پاس آؤں گا، اس الیکشن میں اپنے لیے ووٹ مانگوں گا. اب اگر آیا ہوں تو ملک کو بچانے کے لیے، اس نظام کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور اس کٹ پٹلی کا جھوٹ کا جواب دینے کے لیے. دو باتیں رہ چکے ہیں، ایک جو کرپشن کا رٹ لگا ہوا ہے، اور دوسرا میں نے اس جانور کا جو اس نے لفظ استعمال کیا اس پہ بھی آنا ہے. ایک کرپشن 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 20 سال 30 سال یہی نعرہ اسی شکل اسی آدمی کا زبان سے ہم سن رہے ہیں.
مدد فراہم کی اور آپ کی انتھک کوششوں کی بدولت کئی بین الاقوامی کھلاڑی پاکستان آئے اور نوجوان کرکٹرز کے ٹیلنٹ کو منظر عام پر لانے میں مدد حاصل ہوئی۔ پی ایس ایل اب دنیا کی دوسری بڑی لیگ کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ آپ نے پاکستان کی فلمی صنعت کی بحالی میں بھی مدد فراہم کی اور اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک نے کئی سپر ہٹ فلمیں ریلیز کر کے پاکستان کی فلمی صنعت کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ فلمیں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے سنیما گھروں میں پیش کی گئیں۔ کھیل کرکٹ کے لیے خدمات کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سلمان اقبال کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ سید تجمل حسین اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی شعبہ سائنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس۔ سید تجمل حسین نے لاہور اسکول آف اکنامکس سے فائنانس اور مارکیٹنگ کی ڈگری اور جانز ہاپکنز یونیورسٹی بالٹیمور میریلینڈ یو ایس اے سے ڈیٹا سائنس میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے۔ کووڈ 19 بحران کے دوران آپ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC سے قریبی طور پر وابستہ رہے۔ آپ کی قیادت میں مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے 20 سائنسدانوں، انجینئرز اور PhDs کی ٹیم فروری 2020 سے کووڈ 19 بیماری سے متعلق ماڈلنگ اور اس کے پھیلاؤ کا تجزیہ کر رہی ہے۔ پاکستان کے مالیاتی اداروں نے آپ کے تحقیقی اور ترقیاتی کاموں کو استعمال کرتے ہوئے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF کے رہنما اصولوں، خاص طور پر دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ سے متعلق نکات پر عمل درآمد میں نمایاں کردار ادا کیا۔ سائنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید تجمل حسین کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سے لے کے نچلے پنجاب کے پیون کا چناؤ تک اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے، فورن فنڈنگ کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ جو پیپلز پارٹی پہ الزام لگا ہے پچھلے 30 سال سے، ہر الزام کا جواب ہم جلسہ میں نہیں، ہم پارلیمان میں نہیں، ہم عدالت میں جا کے دیتے ہیں، عدالت میں جا کے ثابت کرتے ہیں، باعزت بری ہوتے ہیں۔ اس نے کرپشن کے سارے ریکارڈز توڑے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ خان صاحب کی حکومت میں، عمران کی حکومت میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کرپشن ہو چکا ہے۔ یہ بیرونی ادارے کہہ رہے ہیں، اس کا اپنا پسندیدہ ادارہ کہہ رہا ہے، اور ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اپنا شکست دیکھتے ہوئے، اپنا شکست دیکھتے ہوئے اب اس نے اداروں پہ حملے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب وہ سلسلہ نہیں ہے جس کا مقابلہ ہم کر رہے تھے، جو آپ کا مطالبہ تھا کہ 2018 کے سلیکشنز میں کسی ایک شخص کے لیے ہم اپنا ادارہ کو متنازع نہیں بنانا چاہ رہے تھے، اور افسوس کے ساتھ اس الیکشن میں ہر ادارہ متنازع ہوا، اور 3 سال سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ عمران ہر ادارہ کو اپنا ٹائیگر فورس بنانا چاہ رہا ہے، ہم اس کو نہیں بنانے دیں گے۔ یہ چاہتا ہے تو میڈیا ہو تو میرا اپنا ٹائیگر فورس کی طرح ہو، یہ چاہتا ہے کہ نیب ہو تو میرا اپنا ٹائیگر فورس کی طرح ہو، یہ چاہتا ہے کہ عدلیہ ہو مگر اس کا اپنا ٹائیگر فورس کی طرح ہو، وہ چاہتا ہے کہ ہر ادارہ ٹائیگر فورس بن کے اس کا کام کرے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ چاہے وہ عدلیہ ہو یا ہمارا فوج ہو یا ایسا کوئی ادارہ ہو، ان کا کوئی سیاست سے
जोड़ नहीं हो सकता। इमरान को ये मालूम है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस में इसको शिकस्त का सामना करना, और अब चाहता ये है कि अगर इसको नहीं खेलना देंगे तो ये किसी और को भी नहीं खेलना देना चाह रहा है। ये मुल्क किसी एक जमात का, किसी के एक शख्स का नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का है। पाकिस्तान के अवाम साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम आजादी चाहते हैं कि जो वो जी चाहे वो अपना नुमाइंदा मुंतखब करे। ये आज तक हमें नहीं बता सका कि ये किसको जानवर कह रहा था। पाकिस्तान के अवाम इस बात का जवाब चाहता है, इसलिए हम समझते हैं कि हमारा वजीर आजम जानवर है। ये जंगल का कानून चाहता है, खुद जंगल का कानून चाहता है। हम आईन में यकीन रखते हैं, हम वफाक में यकीन रखते हैं, हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं। अब इंशाअल्लाह ताला आने वाला इंतखाबात साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे। आने वाले इंतखाबात में हम धांधली की इजाजत नहीं देंगे, और ये जो अदम एतमाद है, ये हमारा जमहूरियत के लिए एक इम्तिहान है, न्यूट्रलिटी के लिए एक इम्तिहान है, पाकिस्तान की वफाक के लिए एक इम्तिहान है। हम पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से इस इम्तिहान का मुकाबला करना चाहते हैं। हम समझते हैं ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, और हम मुतालबा करते हैं कि फौरी हमारा अदम एतमाद, हमारा आईनी प्रोसेस जमहूरी तरीके से मुकम्मल किया जाए। जो जीतता है वो जीतता है, जो हारता है वो हारता है। मगर हम जैसे जनरल इलेक्शन में धांधली बर्दाश्त नहीं कर सकते, वैसे हम अपना अदम एतमाद में कोई धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये इसका आखिरी रास्ता है, उसका शिकस्त नजर आ रहा है। अभी उसको पता है, मालूम है कि अब इसने अगर जीतना है तो सिर्फ धांधली के थ्रू जीतना है। मगर ये 2018 नहीं है। अब पाकिस्तान के अवाम आपको पहचान चुके हैं। अब कोई सिलेक्शन नहीं होगा, कोई आपसे हाथ मिलाने तक भी तैयार नहीं है। आप कहते हो कि जो आपके साथ नहीं देंगे वो शादी में नहीं जा सकेंगे, उनके बच्चे स्कूल में नहीं जा सकेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तू वजीर आजम होते हुए ना बाई इलेक्शन जीत सका, ना लोकल बॉडी इलेक्शन जीत सका। तूने कौन सा जनरल इलेक्शन जीतना है? जो वक्त के जालिम के खिलाफ खड़ा होगा, जो वक्त का यजीद का मुकाबला करेगा, उसका नाम तो तारीख में रकम होगा। पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है पार्लियामान में बैठा हुआ हर शख्स से कि सिलेक्टेड के साथ नहीं, अवाम के साथ तो, महंगाई के साथ नहीं, अवाम के साथ तो, तारीखी गुर्बत बेरोजगारी के साथ नहीं, अवाम के साथ तो। हर सियासतदान जानता है, हर शहरी जानता है कि इस शख्स को जाना है ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। मैं आपसे अपील करता हूं मीडिया के थ्रू कि अब हमने जमहूरियत से एहतसाब लेना है, हमने अपना वोट से हिसाब लेना है। हाँ, आपने लोकल बॉडीज में अपना वोट से हिसाब लेना है। अदम एतमाद में हम अपना वोट से हिसाब लेंगे,
اور عام انتخابات میں جمہوریت کا انتقام ہوگا. جیے بھٹو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی اگلی بار جب میں آپ کے پاس آتا ہوں تو نیا وزیر اعظم منتخب ہوگا.